الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، محکم اور متشابہ کی بحث میں مسئلہ کہاں سے پیدا ہوا ہے اس پر ہم نے گفتگو کر لی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے محقق اہل علم نے اس کو کس زاویے سے لیا ہے، لیکن ان کی بات سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے آپ دو چیزوں کا فرق سمجھ لیں۔ میں نے یہ دونوں الفاظ یہاں بولے، معنی اور مصداق، یعنی ان میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ ماضی میں چلے جائیے اور یہ دیکھیے کہ قدیم قبائل ہیں، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، اس میں وہ کھانا پکاتے ہیں، رقص و سرود بھی کرتے ہیں، مجالس بھی منعقد کرتے ہیں، جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اجتماعی لحاظ سے ہوتا رہتا ہے۔ فرد فرد ابھی اپنی اصل شخصیت کے ساتھ نمودار نہیں ہوا۔ تو انہوں نے خیال کیا کہ انسان کو پیٹ لگا ہوا ہے، بھوک انسان کی جبلت ہے، کھانا پکایا جائے۔ گوشت شکار کر کے لے آئے ہیں، پکے گا تو کھایا جائے گا، تو پکانے کے لیے ایک برتن بنایا انہوں نے۔ تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجیے، اب وہ ایک بڑا سا برتن تھا، پورے قبیلے میں یہ ممکن ہو جاتا تھا کہ اس میں آپ گوشت پکائیں اور سارے لوگ بیٹھ کے کھا لیں۔ انہوں نے اس کو دیگ کا نام دیا، یعنی اس بڑے سے برتن کو دیگ کا نام دیا۔ انسانی تمدن سفر کرتا رہا، قبیلے ختم ہوتے چلے گئے، فرد فرد الگ ہونا شروع ہوا، بڑی دیگ کی جگہ چھوٹے برتن کی ضرورت پڑ گئی۔ اب وہ چھوٹا برتن چولہے پر چڑھا دیا گیا، خیال ہوا اس کا نام کیا رکھا جائے۔ تو انسان کیا کرتا ہے، وہ ایسے موقعوں پر یہ کرتا ہے کہ جو اس نے پہلے نام رکھا ہوا تھا، اس نئی چیز کے ساتھ اس کے تاثر کو متصادم، متخالف، متباین یا متوافق کرتا ہے، یعنی جا اس سے مختلف طریقے سے اس کو دیکھتا ہے، یا الگ کر کے دیکھتا ہے، اور یا یہ ہے کہ اس کو اس کے مطابق کر کے دیکھتا ہے۔ تو جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اچھا اس کا نیا نام رکھنے کی کیا ضرورت ہے، یہ وہ چھوٹی دیگ ہی تو ہے، تو اس کا نام دیگچا ہو گیا۔ یعنی اب جس وقت ہم نے لفظ دیگچا بولا تو دیگچے کے معنی کیا ہے، چھوٹی دیگ۔ ہم پڑھا رہے تھے، آپ اردو زبان سے واقف نہیں تھے، آپ نے لفظ دیگچا پڑھا، آپ کو اس کے معنی بتائے گئے چھوٹی دیگ۔ کہیے دیگچے کا تصور آیا ذہن میں؟ نہیں آیا۔ یعنی دیگ آ رہی ہے، چھوٹے کا تصور بھی آ رہا ہے۔ اب آپ کو ہم اٹھا کر یہاں سے گھر لے گئے اور چولہے پر چڑھا ہوا دیگچا دکھا دیا، یہ اصل میں عثمانی کا مصداق ہے، یعنی اب وہ ہمارے بالکل سامنے آ گیا۔ تو بے شمار الفاظ خود زبان میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو معنی کے لحاظ سے اپنا مصداق واضح نہیں کرتے۔ مصداق اصل میں دیگچے کا وہ برتن ہے جو آپ کے چولہے پر چڑھا ہوا ہے، اور اس کے لیے کوئی لفظ نہیں تھا ہمارے پاس، یعنی الگ سے کوئی لفظ ہی نہیں تھا، ہمارے پاس لفظ تھا دیگ۔ ہم نے ایک اور کانسیپٹ چھوٹے اور بڑے کا اپنے دماغ سے نکالا، اس میں سے چھوٹے کے لفظ کو دیگ کے ساتھ لگایا۔ فارسی زبان میں چا چھوٹا، دیگ چا چھوٹی دیگ، تو اس کو ہم نے نکال کے دیگ کے ساتھ لگایا، اس سے ایک معنی پیدا ہوئے چھوٹی دیگ۔ لیکن چھوٹی دیگ کے لفظ کو آپ جس پہلو سے چاہے بولیے، آپ اب بھی دیکھیے کہ اگر کوئی آدمی آپ کو کہے کہ دیگچا کیا ہے تو آپ کہیں چھوٹی دیگ، تو آپ معنی تو بیان کر دیں گے، اس سے مصداق نہیں متعین ہوتا۔ مصداق تو جب وہ آپ کو دیگچا دکھایا جائے گا تو آپ کہیں گے اچھا ہاں یہ ہے، چلیے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ چھوٹی دیگ سے آپ کے ذہن میں بس ذرا سی چھوٹی دیگ کا تصور آ جائے، یعنی اس دیگچے کا تصور نہ آئے جو آپ نے چولہے پر چڑھا رکھا ہوا ہے۔ تو معنی اور مصداق میں یہ فرق ہوتا ہے۔ تصور کریں تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ میں سے کوئی شخص مریخ پر چلا گیا، اس نے وہاں جا کر کوئی مخلوق دیکھی، ویسی مخلوق نہ اس نے پرندوں میں دیکھی تھی، نہ اس نے جانوروں میں دیکھی تھی، نہ اس نے انسانوں میں دیکھی تھی۔
وہ یہاں آ کے یہ بتانا چاہتا ہے آپ کو کہ اس نے ایک مخلوق دیکھی، تو کیا طریقہ اختیار کرے گا اس کو بتانے کا؟ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اصل میں یہ کرتا ہے کہ جو کچھ اس نے وہاں دیکھا اس کا مصداق تو اس نے آنکھوں سے دیکھ لیا، اس مصداق کے لیے کوئی لفظ اس کے پاس ہے ہی نہیں، اس لیے لفظ اور اس کے معنی کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ وہ مریخ پر کھڑا ہے، اس نے ایک مخلوق دیکھی، اس مخلوق کے لیے کوئی لفظ وضع ہی نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ الفاظ تو تب وضع ہوتے ہیں جب کہ کوئی چیز وجود میں آتی ہے یا کوئی تصور وجود میں آتا ہے، پھر اس کے بعد انسان اس کے لیے کچھ آوازیں نکالتے ہیں، پھر ان کے درمیان ایک مشترک تصور پیدا ہوتا ہے، پھر کچھ صدیوں کا سفر ہوتا ہے، پھر لفظ بن جاتا ہے، ایسے ہوتا ہے نا۔ لیکن یہ چیز وہاں ہوئی نہیں، وہ تو رات کے وقت کسی نے اس کو اٹھا کر مریخ پر جا کھڑا کر دیا، اس نے ایک مخلوق دیکھی۔ وہ مخلوق اس نے دیکھی تو وہ نہ تو کسی جانور کو ویسا پاتا ہے، نہ کسی پرندے کو ویسا پاتا ہے، یعنی بینے ہی کوئی چیز نہیں۔ اس نے یہاں پرندے دیکھے ہوئے تھے، اس نے جانور دیکھے ہوئے تھے، اس نے انسان بھی دیکھے ہوئے تھے، ان میں سے نہیں، کوئی مختلف مخلوق تھی جو اس نے دیکھی۔ تو وہ جو چیز اس نے دیکھی اس کے لیے دیکھیے لفظ موجود نہیں ہے، اور لفظ موجود نہیں ہے تو کوئی معنی بھی موجود نہیں، لیکن مصداق آنکھوں کے سامنے، یعنی جو چیز ہے وہ سامنے ہے۔ وہ وہاں سے آیا اور زمین پر واپس آ گیا، زمین پر واپس آ کر وہ آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ اس نے کیا دیکھا ہے، تو کیا کرے گا؟ وہ اصل میں اس مصداق سے ملتے جلتے مصداق ڈھونڈے گا، یہاں یہی کرے گا نا۔ اور اس کے بعد جب وہ ملتے جلتے مصداق ڈھونڈ لے گا تو یہاں جو مصداق پائے جاتے ہیں ان کے لیے لفظ بھی اور معنی بھی ہے، تو وہ لفظ اور معنی جو اس سے ملتے جلتے مصداق کے لیے یہاں موجود ہیں، ان کو وہ تھوڑے سے تغیر کے ساتھ اس کے لیے بول دے گا کہ جی میں نے کچھ ایسا دیکھا تھا، یہ بول دے گا نا۔ تو اب مصداق واضح ہو گیا، یعنی معنی کیا چیز ہے اور مصداق کیا چیز ہے۔ مصداق ادھر کچھ مخلوقات ہیں، پرندے ہیں، جانور ہیں، انسان ہیں، ان کے لیے لفظ وضع کیے گئے ہیں، جیسے انسان، جیسے شیر، ان کے معنی ہیں، اس سے ہم واقف ہیں۔ ادھر ایک مصداق موجود ہے، اس کے لیے نہ لفظ ہے نہ معنی ہے، تو مصداق کو مصداق کے مطابق کر کے اس کو تعبیر کرنا یہ ہماری مجبوری ہے۔ اس بات کو سمجھ لیجیے، یعنی معنی کیا ہوتے ہیں، لفظ کیا ہوتا ہے، مصداق کیا ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ تو اب یہ دیکھیے کہ ان حضرات کو کیا مشکل پیش آئی۔ یہ امام راضی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ وَأَمَّا الْمُحَقِّقُ الْمُنصِفُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ الْأَمْرَ فِي الْآيَاتِ عَلَىٰ أَقْسَامٍ ثَلَاثَةٍ، یعنی جو آدمی عالم اور محقق بھی ہے اور کسی خاص تعصب میں بھی مبتلا نہیں ہے، ایک انصاف پسند آدمی ہے، یہ کہتے ہیں کہ وہ قرآن مجید کی آیات کو 3 اقسام میں بانٹ دے گا۔ قرآن مجید کی آیات کو 3 اقسام میں بانٹ دے گا۔ احدھا ما یتعقد ظاہرھا بالدلائل العقلیہ، اب چونکہ ان کے نزدیک لفظی دلیل تو کوئی چیز ہی نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے پہلی کیا قسم ہے قرآن مجید کی آیات کی کہ جس کا ظاہر، یعنی جو الفاظ سے بظاہر مفہوم نکلا وہ مؤکد ہو جاتا ہے عقلی دلائل سے، یعنی عقلی دلیل اور لفظ کے جو معنی بھی آپ کو معلوم ہے تھے تو وہ احاد سے نقل ہوئے اور ظنی، لیکن عقلی دلیل بھی ساتھ آ کھڑی ہو گئی ہے، تو عقلی دلیل نے اس ظنی مفہوم کے ساتھ مل کر اس کو کیا کر دیا؟ محکم کر دیا، یعنی لفظ نے تو کچھ نہیں کرنا تھا، وہ تو زیادہ سے زیادہ ایک مفہوم کے اوپر ظنی طور پر دلالت کرے گا۔ تو کہتے ہیں ما یتعقد ظاہرھا بالدلائل العقلیہ، یعنی لفظ کا مفہوم جو بظاہر الفاظ سے نکل رہا تھا، یعنی جیسے ہی آپ نے الفاظ پڑھے ایک مفہوم نکلا، اس مفہوم کے ساتھ عقلی دلائل بھی آ کھڑے ہو گئے، اور ان دونوں نے مل کے کیا کیا؟ اس کو ایک متعین شکل دے دی۔ اب یہ جو مدعا فذاک هو المحکم حقا، تو یہ تو ہو گیا جناب اصلی محکم، یعنی وہ آیات کہ جن کے الفاظ کا ظاہری مفہوم باول وہلا دیکھتے ہی آپ زبان سے واقف ہیں، آپ نے آیت پڑھی، اس سے آپ کو بظاہر ایک مدعا سمجھ میں آیا، اس مدعا کے ساتھ عقلی استدلال کو آپ نے ملایا، اب ایک ہی بات ہو گئی، یعنی عقلی استدلال بھی وہی کہتا ہے جو الفاظ کے ظاہر سے نکلتا ہے، الفاظ کا ظاہر بھی وہی کہتا ہے جو عقلی استدلال سے نکلتا ہے۔ دونوں باتیں جب باہم طور پر مل گئیں تو یہ کیا ہو گیا؟ فذاک هو المحکم حقا، یہ تو ہو گیا اصلاً محکم۔ وثانیھا الذی قامت الدلائل القاطعہ علی امتناع ظواہرھا، اب ایک دوسری قسم پیدا ہوئی۔ وہ کیا قسم پیدا ہوئی کہ الفاظ سے آپ نے ایک
مفہوم بظاہر سمجھا، یعنی وہی عمل جو پہلے ہوا تھا، الفاظ سے آپ نے ایک مفہوم بظاہر سمجھا، پہلے حصے میں کوئی فرق نہیں ہے، وہاں کیا ہوا تھا، الفاظ سے آپ نے ایک مفہوم بظاہر سمجھا، عقلی دلائل اس کی تائید میں جا کے کھڑے ہو گئے، یہاں بھی وہی عمل ہوا، الفاظ سے آپ نے ایک مفہوم بظاہر سمجھا، عقلی دلائل اس کے خلاف کھڑے ہو گئے، یعنی انہوں نے اس ظاہری مفہوم کو جو آپ سمجھ رہے تھے اس کی نفی کر دی۔ الذی قامت الدلائل القاطعہ علی امتناع ظواہرہا، اور یہ عقلی دلائل بالکل قاطع ہیں، یعنی واضح ہے بالکل یہ بات کہ یہ ظاہر مفہوم اس سے ہو نہیں سکتا۔ کہتے ہیں فذاک هو الذی یحکم فیہ بان مراد اللہ تعالی غیر ظاہرہ، یہ بھی جو صورت ہے، یہ صورت جو ہے، اس کے بارے میں بھی ہم پورے اطمینان کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں الفاظ سے بظاہر جو مفہوم نظر آ رہا ہے وہ یقیناً اللہ کی مراد نہیں ہے، یہ بھی محکم ہو گیا۔ الفاظ سے بظاہر جو مفہوم نظر آ رہا تھا، کیونکہ عقلی دلائل اس کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں تو اس وجہ سے یہ بھی محکم ہو گیا، کیونکہ اس کے ظاہر کی نفی قطعی ہو گئی عقلی دلائل کے ساتھ۔ وَثَالِثُهَا الَّذِي لَا يُوجَدُ مِثْلُ هَذِهِ الدَّلَائِلِ عَلَىٰ طَرْفِ ثُبُوتِهِ وَانْتِفَائِهِ، اور تیسری صورت کیا ہے؟ تیسری صورت یہ ہے کہ نہ عقلی دلیل ظاہر کی تائید میں موجود ہے، نہ ظاہر کے انتفاع میں موجود ہے، یعنی نہ اس کی تاکید کرتی ہے عقلی دلیل، نہ نفی کرتی ہے۔ فَيَكُونُ مِنْ حَقِّ التَّوَقُّفِ فِيهِ، اب کیا کریں گے؟ آپ کو کہتے ہیں کہ ہاتھ باندھ کے بیٹھے رہو کیونکہ اس کے بارے میں کچھ کہنا ممکن نہیں ہے، توقف کے علاوہ کوئی صورت نہیں۔ وَيَكُونُ ذَلِكَ مُتَشَابِهًا، اب یہ کہیں گے ہم کہ یہ متشابہ ہو گیا، یعنی ان کو واضح کرنا نا کہ اصل میں متشابہ متعین کیا جائے کیا ہے۔ تو دیکھیے انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا، انہوں نے طریقہ یہ اختیار کیا کہ ہم نے آیت پڑھی، آیت کا ایک ظاہری مفہوم ہمارے علم میں آیا، عقلی دلائل کی طرف ہم نے رجوع کیا، انہوں نے بالکل اس کی تائید کر دی اس مفہوم کی، یہ محکم ہو گیا۔ ہم نے ایک آیت کو پڑھا، اس آیت کا مفہوم بظاہر ہمارے سامنے آیا، عقلی دلائل نے اس کی پوری قطعیت سے نفی کر دی کہ یہ مدعا نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کا برعکس ہے، یہ مدعا نہیں ہو سکتا، اس کا برعکس ہے، محکم ہو گیا۔ اچھا، ہم نے آیت پڑھی، بظاہر الفاظ سے جو مفہوم سمجھ میں آیا، نہ عقلی دلیل اس کو ثابت کرنے کے لیے یا مؤکد کرنے کے لیے ہے، نہ نفی کرنے کے لیے، دونوں نہیں ہیں، تو کیا کریں گے؟ کھڑے ہو جائیں گے کہ نہ اب ادھر کوئی بات قطعیت سے کہی جا سکتی ہے، نہ ادھر کہی جا سکتی ہے، تو کہنا یکون ذالک متشابہن، کس معنی میں؟ بمعنی ان الامر اشتبہ فی، معاملہ اس میں مشتبہ ہو گیا۔ دیکھیے نا، میں نے عرض کیا تھا نا کہ وہ اصل میں کس معنی میں لے رہے ہیں، یعنی معاملہ اس میں مشتبہ ہو گیا ہے۔ ولم یتمیز احد الجانبین عن الآخر، اب اصل میں دو سمتیں ہیں، یعنی ظاہر اور ظاہر کے خلاف والی، دونوں میں سے کسی کی تمیز ممکن نہیں رہی، تو جب دونوں سمتوں میں تمیز ممکن نہ رہے تو وہ متشابہ ہو، یہ امام راضی کا بیان ہے۔ اچھا، اب انہوں نے ظاہر ہے کہ وہ ایک عقلی آدمی ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے اس کو ایک منطقی استدلال کے اس طریقے پہ بیان کر دیا ہے کہ بھائی جتنی بھی آیات قرآن کی پڑھو گے اس میں سے، وہ پہلی بات یاد رکھیے جس پر ہم اس سے پہلے بحث کر چکے ہیں کہ قرآن مجید کے الفاظ تو خود اپنے مفہوم کو قطعیت سے بیان کر ہی نہیں سکتے، اس وجہ سے بظاہر ہمیں ایک مفہوم لگتا ہے کہ ہے، عقلی دلیل ساتھ کھڑی ہے تو محکم، عقلی دلیل اس کی نفی پر کھڑی ہے، برعکس بتا رہی ہے ظاہر سے، تو محکم۔ جس چیز کی نفی کی ہے وہ مفہوم محکم ہو گیا۔ مثلا آپ نے کہا کہ بھائی شیر جنگل کا بادشاہ ہے، عقلی دلیل نے بھی آ کے یہ بتا دیا کہ ہاں اس سے مراد وہی شیر ہے جو جنگل میں ہوتا ہے، تو اب یہ محکم ہو گیا۔ آپ نے کہا کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، عقلی دلیل آئی اور اس نے نفی کر دی کہ یہ وہ شیر نہیں ہے، تو مجاز محکم ہو گیا نا، یعنی اس کی نفی ہو گئی اور دوسرا پہلو محکم ہو گیا۔ یہ سادہ مثال میں نے آپ کو سمجھا دی، جو مثال وہ دینا چاہتے ہیں وہ مثال آپ کے لیے ذرا بھاری ہو جائے گی، وہ تکلیف مالا یطاق کی ایک پوری بحث ہے جو اس کے بعد انہوں نے کی۔ جی مثلا قرآن مجید میں وہ کہتے ہیں، دیکھیے آپ نے چھیڑ ہی دیا اس بات کو، کہتے ہیں کہ یہ قرآن کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یہ اصل بحث ہے ان کی کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، بظاہر یہ مفہوم آیت سے نکلتا ہے کہ نہیں دیتا۔ وہ کہتے ہیں عقلی دلائل اس کے خلاف کھڑے ہیں، عقلی دلائل اس کے خلاف کھڑے ہیں، قرآن کے دلائل اس کے خلاف کھڑے ہیں، قطعی دلائل اس کے خلاف کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیتا ہے تکلیف مالا یطاق، اس نے کہا کہ ابو لہب ایمان نہیں لائے گا اور پھر کہا کہ ایمان لاؤ،
مثلا دیتا ہے. اس نے لوگوں کو کھڑا کیا اور کہا کہ ان کی کمر تختہ کر دی اور کہا سجدہ کرو. قیامت میں آتا ہے نا یہ بات. اگر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی، جب دیتا ہے یہ ثابت ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کا جو مفہوم بظاہر نظر آ رہا ہے اس کا الٹ مفہوم مراد ہے. طے ہو گیا، یہ بھی محکم ہو گیا. تو اس وجہ سے یہ ان کا طریقہ ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ جہاں یہ دونوں صورتیں ہو گئیں، یعنی یا تو الفاظ جو بظاہر مفہوم بیان کر رہے ہیں عقلی دلیل بھی اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، قصہ ختم ہو گیا، محکم ہو گیا. عقلی دلیل نے آ کر نفی کر دی، یعنی یہاں ہمیں اب کوئی تردد، ان کے خیال میں کوئی تردد نہیں رہا، دیتا ہے اللہ تعالیٰ تکلیف ما لا یطاق. تو جو مدعا ظاہر الفاظ سے نکل رہا تھا اس کا برعکس مدعا جو ہے اس پر ہم مطمئن ہو گئے. جب مطمئن ہو گئے، وہ تو خیر مطمئن ہو ہی گئے ہوں گے معلوم نہیں آپ بھی ہو یا نہیں، تو جب مطمئن ہو گئے تو قصہ ختم ہو گیا، یہ بھی محکم ہو گیا. لیکن اگر یہ دونوں طرفیں واضح نہیں ہیں، معلوم نہیں ہو رہا کہ بھئی ادھر دلیل عقلی نہ تو نفی میں ہے نہ اس بات میں ہے، اب متشابہ ہے، کیونکہ اب مشتبہ ہے معاملہ، پتہ نہیں کیا مطلب ہے اس کا. یعنی اب اس کے معنی جو ہے تو ٹھیک کہتا ہے قرآن مجید کہ جب اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے ان کے کہنے کے مطابق تو پھر وہ لفظ مشتبہ ہوتا ہے جس کے معنی ہم نہیں جان سکتے. یہ انہوں نے جو کوشش کی ہے، یہ اصل میں یہ کوشش کی ہے کہ وہ آپ کو بتا سکیں کہ محکم اور متشابہ کے درمیان کئی لائن تو کھینچے نا. تو لائن کھینچ دی انہوں نے، یعنی لائن تو کھینچ گئی. نہیں، میں تو ان کا موقف جو ہے وہ بتا رہا ہوں آپ کو، یعنی یہ نہیں بیان کر رہا کہ ان کا موقف صحیح ہے یا غلط ہے. میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ اپنا موقف یہ بیان کرتے ہیں اس میں، یعنی ان کو یہ مسائل درپیش ہے اور وہ اس طریقے سے اس کو بیان کرتے ہیں. یعنی یہ نہیں میں عرض کر رہا کہ ان کا موقف ٹھیک ہے یا غلط ہے، نہ وہ اس وقت ہمارا موضوع ہے. ہمارا موضوع اس وقت یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ وہ متشابہ کس کو کہتے ہیں، وہ میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ متشابہ کہتے کس کو ہیں. اچھا آپ یہ دیکھیے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ امام راضی کے ساتھ معاملہ ختم ہو گیا. جی عقلی دلیل سے، وہ کہتے ہیں کہ عقلی دلیل سے یہ بالکل واضح ہو گیا ہمارے اوپر کہ اس کا مطلب یہ نہیں بلکہ مطلب الٹ ہے. تو اب ہمیں مان لینا چاہیے، ہاں الٹ کر کے مان لیں. اچھا جی نہیں، عقلی دلیل کا مطلب یہ نہیں ہوتا. عقلی دلیل کا مطلب یہ ہے کہ بہت سی دوسری جگہوں سے بھی وہ استدلال کریں گے اور پھر اس کے بعد عقلی استدلال بھی کریں گے اس کے اوپر کہ خدا قادر مطلق ہے اور خدا تعالیٰ اپنے اوپر کوئی پابندی قبول نہیں کرتا. یہ عقلاً محال ہے کہ ایسا ہو، لہٰذا جب وہ تکلیف دینے پہ آئے گا تو چونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے اس وجہ سے دے دے گا. عقلی استدلال میں بھی وہ آپ کو بولنے نہیں دیں گے. ہاں بالکل، یہ تو آپ امام راضی سے بحث کیجیے گا. میں نے صرف یہ بتایا ہے کہ وہ بات کو کیسے بیان کرتے ہیں. اگر میں اس بحث میں اتر جاؤں کہ ان کی بات ٹھیک ہے یا غلط ہے تو یہ اصل میں اس موضوع سے تجاوز ہو جائے گا. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ زمخشری ہیں، انہوں نے بالکل یہی بات کہی ہے. وہ کہتے ہیں محکمات احکمت عبارتها بیان حفظت من الاحتمال والاشتباہ. یعنی محکم کیا ہوتی ہیں آیات؟ وہ یہ ہے کہ جن کی عبارت اس طریقے سے محفوظ کر دی گئی ہے، بیان حفظت من الاحتمال والاشتباہ، یعنی اب نہ احتمال رہا نہ اشتباہ رہا. وہی اشتباہ کا نقیض، عبارت مشتبہ نہیں رہی، مدعا مشتبہ نہیں رہا تو محکم ہو گیا. متشابہات زمخشری کہتے ہیں مشتبہات، یعنی اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں مشتبہات محتملات، یعنی وہ جن میں مفہوم کو متعین کرنے میں اشتباہ ہوتا ہے، وہ جن میں مفہوم کا احتمال ہوتا ہے. تو یہ انہوں نے اس کا مطلب بیان کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں دونوں میں یہ معتزلی ہیں، وہ اشاعرہ میں سے ہیں، اور اشعری اور معتزلی ہونے کے باوجود اس معاملے میں کوئی فرق نہیں، یعنی استدلال دونوں نے کرنا ہے، کوئی اس میں فرق نہیں. دیکھیے مولانا شبیر احمد عثمانی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ ہمارے موجودہ زمانے میں جو جلیل القدر اہل علم ہیں، خاص طور پر قدیم نقطہ نظر کے حاملین میں سے، ان میں بڑے لوگوں میں سے ہیں. انہوں نے بھی اس پر نوٹ لکھا ہے. وہ کہتے ہیں اس کو یوں سمجھو کہ قرآن کریم بلکہ تمام کتب الہیہ میں دو قسم کی آیات پائی جاتی ہیں. ایک وہ جن کی مراد معلوم و متعین ہو، خواہ اس لیے کہ لغت و ترکیب وغیرہ کے لحاظ سے الفاظ میں کوئی ابہام و اجمال نہیں، نہ عبارت کئی معنی کا احتمال رکھتی،
یعنی ایک ہمارے پاس آیت ہے، اس کی مراد معلوم اور متعین ہے، کس کس لحاظ سے؟ بھائی لغت اور ترکیب کے وغیرہ کے لحاظ سے کوئی الفاظ میں ابہام نہیں، وہ بات تو چونکہ وہ مانتے نہیں جو امام راضی کہتے ہیں، اس لیے انہوں نے اس کو مان لیا کہ بھائی لغت ترکیب کے لحاظ سے، نحو کے لحاظ سے ہم بالکل واضح ہے کہ اس کا مدعا یہ ہے، الفاظ میں کوئی ابہام و اجمال نہیں، نہ اب عبارت کئی معنی کا احتمال رکھتی ہے، اور نہ یہ ہے کہ جتنے معنی ہم کو معلوم ہے تو کہا جا سکتا ہے کہ اس آیت کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں، یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں، ایسی بات نہیں، ایک ہی معنی ہو سکتے ہیں۔ اچھا، نہ جو مدلول سمجھا گیا وہ عام قواعد مسلمہ کے مخالف ہے، یہ وہ بات ہے، یعنی اس آیت نے جس چیز پر دلالت کی ہے، جو سمجھی گئی ہے بات اس سے، تو وہ عام جو مانے ہوئے قواعد ہیں، یہاں انہوں نے عقل کا نام تو نہیں لیا لیکن اس میں شامل ہے، وہ اس کے خلاف مخالف اگر یہ بات ہے تو کہتے ہیں کہ یہ محکم ہو گئی، اور یا اس لیے ایک دوسری محکم کی قسم، اور یا اس لیے کہ عبارت و الفاظ میں گو لغتاً کئی معنی کا احتمال ہو سکتا تھا، یعنی لغت کے اعتبار سے کئی معنی اس میں ہو سکتے تھے، لیکن شارع کی نصوص مستفیضہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں اس بات کو بیان کر دیا اور وہ شہرت پا گئی، خاص اصطلاح ہے نا نصوص مستفیضہ، یا اجماع معصوم، یا امت کا اجماع ہو گیا اور امت کو عصمت حاصل ہے، یا مذہب کے عام اصول مسلمہ سے قطعاً متعین ہو چکا کہ متکلم کی مراد وہ معنی نہیں یہ ہے، یعنی جو بظاہر سمجھ میں آ رہے تھے وہ ہے، ایسی آیات کو محکمات کہتے ہیں۔ یہ گویا انہوں نے اس بات کو آج کل کے اسلوب میں بیان کر دیا اس بات کو۔ اچھا، دوسری قسم آیات کی متشابہات کہلاتی ہے، یعنی جن کی مراد معلوم و متعین کرنے میں کچھ اشتباہ و التباس واقع ہو جائے، دیکھیے وہی لفظ اشتباہ و التباس واقع ہو جائے، یہ انہوں نے مشتبہ بیان کر دیا، تو یہ بالکل ٹھیک وہی مدعا ہے، سوائے اس عقلی مسئلے کے، اس کو انہوں نے آخر میں ایک دوسرے طریقے سے بیان کر دیا۔ لیکن دیکھیے کہ اب مفہوم متعین یہاں پر بھی یا تو لغت سے ہو گیا ہے یا ترکیب سے ہو گیا ہے، اور یا پھر نہیں ہوا، معنی کا احتمال تھا، قرآن نہیں متعین کر سکا اس کو، شارع کی مستفیضہ نصوص نے آ کے متعین کیا کہ مطلب یہ ہے، امت کے اجماع نے متعین کیا کہ مطلب یہ ہے، یا مذہب کے عام اصول مسلمہ سے استدلال کیا۔ قرآن نے کہا کہ بدکاری کرنے والے مرد اور عورت کو 100 کوڑے مارو، اب ظاہر ہے کہ بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ بھائی جو بھی بدکاری کرے گا اس کو 100 کوڑے مار دیں گے، تو نصوص مستفیضہ شارع کی طرف سے آئیں اور انہوں نے کہا کہ اس سے مراد صرف کوارہ ہے، امت نے اس پر اجماع کر لیا، تو نصوص مستفیضہ بھی آ گئی، اجماع معصوم بھی ہو گیا۔ اب جو مفہوم بظاہر آیت سے نظر آ رہا تھا مانیں گے اس کو؟ اس اصول پر تو نہیں ماننا چاہیے، اس مثال سے بات واضح ہو گئی، یعنی قرآن مجید نے یہ کہا کہ بھائی جو بھی آدمی بدکاری کا ارتکاب کرے، مرد ہو یا عورت، اس کو 100 کوڑے مارو، تو اب ظاہر تو جب آپ اس آیت کو پڑھتے ہیں تو مطلب یہی ہے نا کہ بھائی جو بھی بدکاری کرے اسے 100 کوڑے مارو، اس میں تو کوئی کنوارے یا شادی شدہ کوئی ذکر نہیں ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جیسے ہی ہم نے اس الفاظ سے یہ بظاہر مفہوم سمجھا تو اس کے ساتھ کچھ نصوص مستفیضہ آئیں، یعنی مشہور روایتیں آئیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، اس سے مراد کنوارا بدکار، معصوم کا اجماع، یعنی امت اس پر مجتمع ہو گئی، اور بھی قواعد فقہیہ جو ہیں اس کی حمایت میں آگے کھڑے ہو گئے۔ تو اب اس کے بعد جو بظاہر الفاظ سے مفہوم نظر آ رہا تھا ہم نے اس مفہوم کو نہیں لیا، یہ مراد ہے ان کی۔ اس سے بھی یہ نہ سمجھیے کہ میں اس بات کی تائید کر رہا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے، میں مثال دے رہا ہوں کہ وہ ایسے اس کو دیں گے۔ مشکل ان کو جو پیش آئی، وہ مشکل کیا پیش آئی؟ مشکل یہ پیش آئی کہ جو قرآن کے الفاظ سے بظاہر مفہوم نکل رہا ہے، ظاہر ہے کہ اس سے مختلف چیزیں موجود ہیں، تو اب انہوں نے اس کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ ایسے یہ محکم ہو جائے گا، یہ ان کا معاملہ ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہمارے آخری زمانے کے جو بڑے لوگوں میں سے ہیں مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی، تو وہ بھی بالکل یہی بات کہتے ہیں، آیات محکمات سے مراد وہ آیات ہیں جن کی زبان بالکل صاف ہے، جن کا مفہوم متعین کرنے میں کسی اشتباہ کی گنجائش نہیں ہے، جن کے الفاظ معنی و مدعا پر صاف اور صریح دلالت کرتے ہیں، جنہیں تعویلات کا تختہ مشق بنانے کا موقع مشکل ہی سے کسی کو مل سکتا ہے۔ ادیب آدمی ہے نا، تو انہوں نے بات کو بہت سادہ اسلوب بیان کر دیا۔ متشابہات یعنی وہ آیات جن کے مفہوم میں اشتباہ کی گنجائش، یعنی یہ تعریف کی انہوں نے محکمات۔
تو معلوم ہوتا ہے کہ اس معاملے میں متفق گردید رائے ابو علی برائے، سب کی ایک ہی رائے ہے، یعنی کوئی خاص اس معاملے میں فرق نہیں ہے۔ یہ تو یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے ہاں قدماء کا موقف ہے۔ اب اس موقف میں ذہن میں پھر ایک بار تازہ کیجئے کہ مسئلہ کیا ہے؟ دو لفظ ہیں قرآن میں، متشابہ اور تعویل، بنیادی الفاظ وہی ہیں آیت کے اندر۔ متشابہ کو انہوں نے اس معنی میں لیا ہے جس معنی میں ہم لفظ مشتبہ بولتے ہیں، اور بیان کر دیا مشتبہ بہت سے معنی کا احتمال رکھنے والا۔ کیسے لیا ہے پچھلے لیکچر میں بتا چکا ہوں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ زبان میں اس لفظ کے وہ معنی نہیں ہوتے ہیں، یعنی وہ لفظ جب بولا جاتا ہے تو با اعتبار نتیجہ اس کے ایک معنی یہ بھی بن جاتے ہیں، اور یہ نتیجہ اہل زبان کے اندر نکل آیا اور انہوں نے اس لفظ کو اس معنی میں بولنا شروع کر دی۔ اس کی مثال قرآن میں بھی موجود ہے اور عام زبان میں بھی موجود ہے۔ تعویل کے لفظ کے بارے میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ وہ قدیم لغت میں تو کسی چیز کو اس کے مصداق کی طرف لوٹانے یا اس کی حقیقت کی طرف لوٹانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب مصداق کے معنی آپ جان چکے ہیں، لیکن بعد کے زمانوں میں وہ معنی، مفہوم اور تفسیر کے لیے استعمال ہونے لگتے ہیں۔ آپ بولتے ہیں، ہم عام بولتے ہیں اس لفظ کو، تو یہ مولد مفہوم جو لفظ کا ہے یہ اور متشابہ کا مفہوم دونوں لے لیے گئے تو آیت کا ایک مدعا بن گیا۔ یہ اب ظاہر آیت کا مدعا بنا ہے تو پھر اس کے بعد خواہ امام راضی کی بات کو آپ لے لیں، خواہ آپ مولانا شبیر احمد عثمانی کی بات کو لے لیں، خواہ اس سے پہلے زمخشری کو لے لیں یا مولانا مودودی کو لے لیں، سب اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ قرآن میں بعض ایسی آیات ہیں جن کے مفہوم میں اشتباہ کی گنجائش، یہ ہوگا نا، نتیجہ اس کا نکلے گا، یعنی ان کا مدعا جو ہے وہ ہم پر مشتبہ ہے، ہم قطعیت سے نہیں کہہ سکتے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جب بھی کسی چیز کو جاننا ہو تو ہمیشہ اس کی اصل میں جانا چاہیے، تو یہاں غلطی جو ہوئی ہے وہ پہلے لفظ متشابہ کے معنی متعین کرنے میں ہوئی، اور دوسری غلطی تعویل کے لفظ کو مولد مفہوم میں لے لینے میں ہوئی۔ دوسری غلطی یہ متشابہ کا لفظ اصل میں کس معنی میں استعمال ہوا؟ یہاں اپنے اصل معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی چیز کا ملتا جلتا ہونا ایک تو اس پہلو سے ہے جیسے کتابوں متشابہ مسانی میں آیا کہ قرآن مجید کی آیات ہم رنگ اور ہم آہنگ ہیں، وہ ایک دوسرا مفہوم بن جاتا ہے اس کا۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ قرآن مجید کی بعض آیات وہ ہیں جو نامعلوم مصداق کو معلوم مصداق کے ساتھ ملا کے واضح کرتی ہیں، یعنی اس جملے کو سمجھ لیجئے، نامعلوم مصداق کو معلوم مصداق کے ساتھ ملا کے بیان کرتی ہیں۔ یہ ضرورت کیوں پیش آئی اللہ تعالیٰ کی؟ یہ ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید میں اس دنیا کے بارے میں بہت کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن وہ سب سے بڑی جس چیز کی منادی کر رہے ہیں وہ دو چیزیں، ایک یہ کہ اس کائنات کا ایک پروردگار ہے جس کا اپنا عالم نادیدہ ہے، یعنی نہ ہم اس کو دیکھ سکتے، نہ اس کی ذات کا مشاہدہ کر سکتے، نہ اس کے افعال کا مشاہدہ کر سکتے۔ میں نے لفظ صفات نہیں بولا اس لیے کہ صفات کے مصداق ہمارے یہاں موجود ہیں، تو نہ اس کی ذات کا مشاہدہ کر سکتے، نہ وہ کس طرح افعال سے انجام دیتا ہے۔ یہ میں کبھی آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا کہ اصل میں یہی وہ مسئلہ ہے جس سے فلسفے کی قدرت اور علم میں تصادم کی بحث پیدا ہوئی، لیکن یہ بات کا موضوع ہے، نہ اس کی ذات کا کوئی ہمارے سامنے نمونہ موجود ہے، کوئی موجود نہیں، وہ ایک نادیدہ عالم کی ذات ہے، کیا ہے کیسا ہے ہم نہیں جانتے، دیکھ نہیں سکتے، مشاہدہ نہیں کر سکتے، اور اسی طریقے سے اس کے افعال، وہ اپنے افعال کیسے انجام دیتا ہے، یعنی ایک ذات سے افعال صادر ہوتے ہیں نا، صفات تو ذات کی پراپرٹیز ہیں، ان کا تصور کر لیں گے ہم، فعل صادر ہوتا ہے جب، تو فعل صادر ہوتا ہے تو وہ اصل میں چاہتا ہے کہ اس کو دیکھا جائے، مشاہدہ کیا جائے، معلوم کیا جائے کیا فعل صادر ہو رہا ہے، تو نہ اس کو دیکھ سکتے ہیں نہ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا دوسری چیز، اور خدا کا تعارف قرآن کو کرانا ہے، اس لیے کہ وہ تو ایمان باللہ، خدا کو ماننا، اسی پر تو سارا مذہب مبنی ہے، لیکن نہ دکھایا جا سکتا اور نہ اس کے افعال کا مشاہدہ کرایا جا سکتا۔ دوسری چیز جس کی جو قرآن مجید میں بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ ایک دن ہم سب کو یہاں سے رخصت ہونا ہے، اور ایک ایسا عالم ہے جس میں ہم کو آنکھ کھولنی ہے جو نادیدہ عالم ہے، یعنی قیامت برپا ہو جانی ہے، اس کی وہ منادی کرتا ہے۔ وہ قیامت جو برپا ہو جانی ہے وہ بھی جس عالم کو وجود میں لائے گی وہ عالم ہم نے نہیں دیکھا، ہم اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کی دعوت بنیادی طور پر جن دو مقدمات کو ہم سے منوانا چاہتی ہے، یعنی خدا کا وجود
اور قیامت دونوں کے بارے میں اگر کچھ تصور ہم کو دینا ہو، یعنی یہ دونوں تصورات تو بالکل محکم ہیں، یعنی اللہ کو ماننا چاہیے، اس کائنات کا ایک پروردگار ہے، اس میں بحث نہیں ہے، یہ محکم بات ہے. اسی طرح قیامت، لیکن خدا کیسا ہے اور قیامت کیا ہوگا، کیا دنیا ہوگی، وہ چیز ہے کہ جو نادیدہ عالم ہے. اس نادیدہ عالم میں کچھ اشیاء ہوں گی نا، کچھ تصورات ہوں گے، ایسا ہی ہوگا، یعنی ہم کم سے کم اس سے زیادہ کوئی آگے نہیں بات کر سکتے. اور وہ اشیاء اور ان کے تصورات کے مصداق ہوں گے. وہاں ایک درخت ہوگا، بھائی وہ کیا ہوگا، درخت ہوگا. وہاں پھل ہوگا، بھائی کیا ہوگا، پھل ہوگا. کوئی مخلوق ہوگی، ہم ہی شاید ہوں گے، ہوگا نا، کچھ مصداق ہوں گے. اب وہ جو مصداق ہوں گے ان کے لیے زبان میں کوئی الفاظ موجود نہیں ہے، جیسے میں نے آپ کو مریخ کی مثال دی، اس لیے کہ نہ وہ دیکھے گئے، نہ ان سے کوئی تصور یہاں وجود میں آیا، تو کیسے ان کے لیے الفاظ تو ہے نہیں زبان میں. اگر ان کا کوئی تصور دینا ہو، بیان کرنا ہو، تو کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ طریقہ اس میں یہی اختیار ہو سکتا ہے کہ اس مصداق کو اس جگہ اس سے ملتا جلتا جو مصداق ہے ان دونوں کے برابر رکھ کر جو الفاظ اس کے لیے بولے جا رہے ہیں ان کو اس کے لیے بول دیا جائے. یعنی یہی طریقہ اختیار کریں گے نا، اب کوئی طریقہ اور نہیں. تو یہ طریقہ قرآن مجید نے جن آیات میں اختیار کیا ہے وہ متشابہ آیات، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں معنی مشتبہ ہے، معنی تو واضح ہے بالکل اس کے، ان کا مصداق جو ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں، معنی میں کوئی اشتباہ نہیں، واضح ہے بالکل معنی. قرآن مجید جب یہ کہتا ہے کہ وہاں پھل ہوں گے، تو یہ جو لفظ بول رہا ہے قرآن مجید، یا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں پر نہریں ہوں گی، یہ جو الفاظ بول رہا ہے یہ عربی کے الفاظ ہیں، ان کے معنی ہم جانتے ہیں، ان کے معنی میں کوئی مسئلہ نہیں. وہ کیسی نہر ہوگی؟ تو اس کا مطلب ہے نہر کا مصداق ہمارے سامنے نہیں. تو کیا کیا گیا ہے؟ یہاں بہتی نہر کو لے لیا گیا ہے، وہاں بھی ایک کوئی نہر بہتی ہے، وہ کیسی ہے؟ ہو سکتا ہے اس سے بالکل مختلف ہو. جیسے میں نے آپ کو دیگچے کی مثال دی نا، کہ دیگ تو سامنے پڑی ہوئی تھی لیکن چاہ وجود میں نہیں آیا تھا ابھی، تو ہم نے اس دیگ کو سامنے رکھ کر اس کو دیگچہ بنا دیا. تو یہی معاملہ یعنی اللہ تعالیٰ بھی کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، کسی نادیدہ عالم کو بیان کرنے کا کوئی راستہ اور نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا ہم بھی یہی کرتے ہیں. یعنی اگر ہمیں کسی ایسی چیز کو بیان کرنا ہو کہ جو ابھی وجود میں نہیں آئی، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ تشبیہ کا اسلوب اختیار کرتے ہیں. ایسا ہی کرتے ہیں نا. بلکہ جو چیزیں وجود میں آ چکی ہوتی ہیں ان کے بارے میں بھی بعض اوقات اپنے تاثر کو کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے تشبیہ کے اسلوب کے بغیر. بھائی ہم نے تو میر جن لبوں کی تعریف کرتا ہے وہ نہیں دیکھے، ہم نہیں دیکھے. اچھا، اس کو اصرار ہے کہ ویسے لب کہیں اور پائے بھی نہیں جاتے، تو ہم کو وہ باغ میں لے گیا اور اس نے کہا پھول کی پنکھڑی تم نے دیکھی ہوئی ہے، میں اس کی نفاست کو، اس کے حسن کو، اس کے جمال کو، اس کی خوبی کو، اس کے رنگ کو دیکھ لیا نا تم نے. تشبیہ دے کر بتا سکتا ہوں کہ میرے ہاں جو لب ہے وہ ایسے، نازکی اس کے لب کی کیا کہی ہے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی. تو یہاں اس نے کیا کیا کہ وہ مصداق تو ہم کو دکھا نہیں سکتا تھا، لیکن پھول بھی دکھا سکتا تھا، پنکھڑی بھی دکھا سکتا تھا، اور پنکھڑی اس طرح دکھا سکتا تھا کہ اس کا ہر پہلو بالکل واضح ہو جاتا. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہماری بھی مجبوری ہے، یعنی ہم بھی بعض اوقات جس چیز کو دکھا نہیں سکتے، ایک طریقہ تو یہ تھا نا کہ میر صاحب کہتے ہیں کہ میں نقاب اٹھا رہا ہوں دیکھ لو، تو یہ قیامت میں اٹھ جائے گا نقاب اور وہاں آپ دیکھ لیں گے. لیکن یہ کہ جب تک وہ نہیں اٹھتا اس وقت تک کوئی چارہ اس کے سوا نہیں کہ اس سے ملتے جلتے جو مصداق دنیا میں پائے جاتے ہیں ان سے تشبیہ دے کر بات سمجھا دی جائے. تو متشابہ بالکل اپنے اصل مفہوم میں استعمال ہوا ہے، اور مطلب اس کا کیا ہے؟ ملتے جلتے مصداق کے لحاظ سے چیز کو تعبیر کر دینا، یعنی یہ مطلب ہے اس کا. قرآن یہ کہتا ہے کہ اس میں دو طرح کی آیات ہیں. ایک وہ آیات ہے کہ جو مدعا قرآن مجید کا اس کو بیان کرتی ہے، محکم آیات ہیں، وہ جو کہنا چاہتا ہے وہ کہہ رہا ہے، اور اس لحاظ سے قرآن کی ساری جتنی آیات ہیں محکم آیات. لیکن جہاں اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا کوئی تصور پیدا کرنا ہوتا ہے، یا اس کے افعال کا کوئی تصور پیدا کرنا ہوتا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے جو عالم بنا رکھا ہوا ہے اس نادیدہ عالم، وہ ماضی میں بھی ہے. مثلا وہ بتانا چاہتا ہے ہم کو کہ آدم کو بنایا گیا تھا اور اس میں روح پھونکی گئی تھی، وہ بھی ایک نادیدہ عالم ہے. ایک نادیدہ عالم بعد میں آنے والا ہے. تو اس کو کیسے بیان کیا؟
اس کے بیان کرنے کا کوئی طریقہ اس کے سوا نہیں ہے کہ تشابہ کا اسلوب اختیار کیا جائے، اشتباہ کا نہیں، تشابہ کا۔ تو یہ جو قرآن مجید کی جو مشتبہ آیات جن کو کہتے ہیں وہ مشتبہ نہیں متشابہ آیات ہیں، یعنی ان میں تشبیہ کا طریقہ اختیار کر کے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ مطابقت دے کر اس کا تصور ہمارے ذہن میں پیدا کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور رستہ اگر موجود ہو اس بات کو بیان کرنے کا تو امام راضی اور زمخشری کو ضرور بتانا چاہیے، لیکن ایسا ہے کوئی، یعنی یہی ایک طریقہ، اور کوئی طریقہ ہمارے پاس پایا ہی نہیں جاتا، ہم مجبور ہیں کہ اسی طریقے کو اختیار کریں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا اب یہ دیکھیے کہ یہ جو آیتیں ہیں ان کے معنی میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، زمخشری بھی جانتا ہے، راضی بھی جانتا ہے، ان کے معنی ہم سب جانتے ہیں، ان کا مصداق ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں، ایسا ہی ہے نا؟ تو قرآن مجید نے یہ نہیں کہا کہ ان کے معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، قرآن نے کہا ان کا مصداق اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یعنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ اصل میں جنت کیا ہے۔ اللہ تو جانتا ہے، یعنی وہ تو دیکھ رہا ہے اپنی جنت کو، وہ ماضی کو بھی دیکھ رہا ہے، مستقبل کو بھی دیکھ رہا ہے، لیکن زمخشری اور راضی نہیں جانتے، میں اور آپ نہیں جانتے، ہمیں نہیں معلوم۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو جنت بنائی ہے یا جہنم بنائی ہے یا جو بھی نادیدہ عالم ہے اس کا، یا وہ اپنے صفات و اوصاف کو بیان کرتا ہے یا اپنے افعال کو بیان کرتا ہوگا، نفخت فیہ من روحی، میں نے اس میں اپنی پھونک دی، ایک واقعہ بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اب ظاہر ہے کہ نہ ہم نے ان کو دیکھا ہے، نہ ہم یہ جانتے ہیں ان کی پھونک کیا ہوتی، نہ یہ جانتے پھونکنا کیا چیز، لیکن جو کچھ بھی ہوا ہے وہ پھونکنے کے عمل سے کچھ ملتی جلتی چیز ہے، تو اسی کے الفاظ ہماری زبان سے لے کر اللہ تعالیٰ نے وہ بات ہم تک کمیونیکیٹ کر دی۔ تو ایسی تمام آیات جو ہیں یہ متشابہ آیات ہیں، اور یہ اپنے مدعا اور مفہوم میں ہرگز مشتبہ نہیں ہوتی، واضح ہوتی ہیں۔ ہم ان کا مفہوم اور مدعا بیان کر سکتے ہیں، پھر بحث کر سکتے ہیں، اس کو متعین کر سکتے ہیں۔ یہ اگر بات سمجھ میں آ گئی ہے تو اس کے بعد جو کچھ میں نے لکھا ہے اسے سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ یعنی یہ واضح ہو گیا کہ غلطی کہاں سے لگی، غلطی دو جگہ سے لگی ہے۔ لفظ متشابہ کا با اعتبار نتیجہ ایک مفہوم عربی زبان میں مستعمل ہے، وہ مفہوم لے لیا گیا۔ ایک تعویل کے لفظ کا جو مولد مفہوم ہے اس نے ذہن پر غلبہ پا لیا۔ مولد مفہوم یہ ہوتا ہے کہ قدیم زمانے میں لفظ عثمانی میں نہیں بولا جاتا تھا، بعد کے زمانے میں لفظ کی ایک نئی ولادت ہو گئی اور وہ اس مفہوم میں بولا جانے لگا۔ تو جس طرح میں نے پچھلی بحث میں آپ کو بتایا تھا کہ وہاں بھی غلطی کہاں ہوئی ہے کہ لفظ کے سفر کو، لفظ کے وجود کو اور اس کے معنی کے وجود کو، اسلوب کے وجود کو اور اس کے مدعا کے وجود کو واقعے پر قیاس کر لیا گیا، جبکہ واقعہ ماضی میں ہوتا ہے پھر اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے، پھر صرف اس کا تاریخی بیان باقی رہ جاتا ہے۔ لفظ صدیوں میں پیدا ہوتا ہے، اپنا سفر جاری رکھتا ہے، اور یہ سفر سوائے اس کے کہ لفظ متروک ہو جائے کبھی ختم نہیں ہوتا، یہ جاری ہوتا ہے۔ یعنی لفظ جو ہے وہ اصل میں ایک متواتر عمل ہے جو جاری ہے، اس کو لغت بیان کر رہی ہوتی ہے، اس کو نحو بیان کر رہی ہوتی ہے، اس کو بلاغت سمجھا رہی ہوتی ہے۔ یعنی ان فنون کے علماء اصل میں مورخین نہیں ہوتے، بلکہ جو کچھ موجود ہے اس کو بیان کر کے استخراج کر رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو وہاں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ منشا جو غلطی کا ہے وہ لفظ کے سفر کو، یعنی لفظ کا جو معنی کے ساتھ سفر ہوتا ہے، لفظ کے سفر کو واقعے پر قیاس کرنا ہے۔ لفظ کوئی ماضی کا واقعہ نہیں ہوتا، ہرگز نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ یہ لفظ جو ہے یہ اس زمانے میں اس کا غالب مفہوم جو ہے وہ مصداق کا مفہوم ہے۔ قرآن میں بھی یہ اسی معنی میں آیا ہے، تفسیر اور ترجمے کے معنی میں یہ بہت بعد میں استعمال ہونے لگا۔ تو اب جناب دیکھیے اس کو پڑھتے ہیں۔ تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ بات ہی صحیح نہیں ہے کہ محکم اور متشابہ کو ہم پورے یقین کے ساتھ ایک دوسرے سے ممیز نہیں کر سکتے، یا متشابہات کا مفہوم سمجھنے سے قاصر، یعنی یہ دونوں باتیں ٹھیک نہیں۔ ہم یہ بھی متعین کر سکتے ہیں کہ کون سی آیت متشابہ ہے، یعنی وہ آیات متشابہ ہیں جن میں نادیدہ عالم، خواہ وہ ہمارے ماضی سے متعلق ہو یا مستقبل سے، خواہ وہ اللہ تعالیٰ کے ابتدائی افعال سے متعلق ہو ہمارے لحاظ سے، اور خواہ قیامت میں جو کچھ صادر ہونا ہے اس سے متعلق ہو، خواہ وہ خدا کی اپنی دنیا سے متعلق ہو جس میں فرشتے ہیں،
جس میں معلوم نہیں اور کیا کچھ ہے اور ہم نہیں جانتے اس کو، تو وہ کسی سے متعلق، اس کو بیان کرنے والی آیات متشابہ۔ قرآن کی وہ سب آیتیں محکم ہیں جن پر اس کی ہدایت کا مدار ہے، اور متشابہات صرف وہ آیتیں ہیں جن میں آخرت کی نعمتوں اور نقمتوں میں سے کسی نعمت یا نقمت کا بیان تمثیل اور تشبیہ کے انداز میں ہوا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے صفات و افعال اور ہمارے علم اور مشاہدے سے ماورا اس کے کسی عالم کی کوئی بات تمثیلی اسلوب میں بیان کی گئی۔ یعنی اب بالکل متعین ہو گئی، معلوم ہو گیا کہ کیا چیز متشابہ ہوتی، یعنی یا تو وہ آخرت کی نعمتیں اور نقمتیں ہیں، ان کا بیان اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے، بتانا ہے ہم کو کہ وہاں کیا نعمت ملے گی، یا جہنم میں کیا سزا ملے گی، کیا نوعیت ہوگی، آگ ہوگی، توہر کا درخت ہوگا، پینے کے لیے پیپ ہوگی، بیان کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کو۔ یہی معاملہ جنت کا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ کے صفات و افعال ہیں تو ظاہر ہے ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، ان کی صفات کی نوعیت سے ہم واقف نہیں ہیں، اگرچہ کچھ تاثر اس کا ہمارے پاس ہے۔ افعال کو بالکل نہیں دیکھ سکتے، مشاہدہ نہیں کر سکتے کیسے کرتے ہیں، ان کو بیان کرنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ جیسے میں نے مثال دی آپ کو کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے آدم میں روح پھونک دی، یہ ان کا فعل ہے، لیکن یہ کہ میں تو نہیں بتا سکتا، آپ کو دکھا نہیں سکتا، مشاہدہ نہیں کرا سکتا اس کا۔ اچھا، یا ہمارے علم اور مشاہدے سے ماورا اس کے کسی عالم کی، یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی جہان ہے، ہمارے مشاہدے اور علم سے ماورا ہے، اس کی کوئی بات تمثیلی اسلوب میں بیان کی گئی ہے۔ مثلا آدم میں اللہ تعالیٰ کا اپنی روح پھونکنا، یا سیدنا مسیح علیہ السلام کا بن باپ کے پیدا کرنا، یا جنت اور جہنم کے احوال و مقامات وغیرہ، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں یہی اسلوب اختیار کیا جا سکتا ہے۔ وہ سب چیزیں جن کے لیے ابھی الفاظ وجود میں نہ آئے ہوں، وہ سب چیزیں جن کے لیے ابھی الفاظ وجود میں نہ آئے ہوں، انہیں تمثیل اور تشبیہ کے اسلوب ہی میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ یہ وہی بات ہے جس کی میں وضاحت کر چکا ہوں۔ آج سے 2 صدی پہلے ہم میں سے کوئی شخص اگر مستقبل کا علم پا کر بجلی کے کمکموں کا ذکر کرتا تو غالباً اسی طرح کرتا کہ دنیا میں ایسے چراغ جلیں گے جن میں نہ تیل ڈالا جائے گا اور نہ انہیں آگ دکھانے کی ضرورت ہوگی۔ ایسی بیان کرتے ہیں، یعنی ایک نادیدہ عالم جو اب دیدہ ہے، اب تو ہم دیکھتے ہیں نا، اس کے لیے الفاظ وجود میں آ چکے ہیں، اب اس کو تعبیر کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ لیکن اگر آج سے 2 صدی پہلے، 3 صدی پہلے اس بجلی کے جلتے ہوئے کمکموں کا عالم بڑی معمولی، غیر معمولی چیز، یعنی ایک ایسی چیز انسان کی گرفت میں آ گئی جس سے ایک نئی دنیا وجود میں آئی، اس کو اگر 2 صدی پہلے کوئی بیان کرنا چاہتا تو کیسے بیان کرتا؟ ایسے ہی بیان کرتا۔ متشابہ آیات کی نوعیت بالکل یہی ہے، وہ نہ غیر متعین ہے نہ ان کے مفہوم میں کوئی ابہام، یعنی وہ متعین ہے، ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ آیت متشابہ ہے اس اصول کے اوپر جو موجود ہے، اور نہ ان کے مفہوم میں کوئی ابہام ہے، ان کا مدعا بالکل واضح ہوتا ہے، یعنی ان میں کوئی سمجھنے میں دقت نہیں ہوتی۔ ان کے الفاظ عربی مبین ہی کے الفاظ ہیں، اور ان کے معنی بھی ہم بغیر کسی تردد کے سمجھتے ہیں، یعنی معنی سمجھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کی حقیقت ہم اس دنیا میں نہیں جان سکتے، یعنی یہ بالکل ٹھیک، ان کی حقیقت ہمارے جاننے کی چیز نہیں، لیکن اس جاننے یا نہ جاننے کا قرآن کے فہم سے چونکہ کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کسی صاحب ایمان کو اس کے در پہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی بھائی اب ہم نے یہ بات سمجھ لی کہ اللہ کی نعمت جنت کی صورت میں ملے گی، یہ بات تو بالکل محکم ہے، اور اس نعمت میں ہمارے لیے آنکھوں کی بڑی ٹھنڈک موجود ہے، اور ہمارے تمام جبلی تقاضے، فطری تقاضے اس میں پورے ہو جائیں گے، اور آخری درجے میں پورے ہو جائیں گے، بات سمجھ میں آ گئی۔ لیکن یہ کہ اب کوئی آدمی اس کے در پہ ہو جائے کہ جی وہ جو جہنم میں تھور کا درخت ہوگا کیسا ہوگا، تو ندیم حیدر ہو جائے گا، ہو جائے گا نا۔ یہ ہنس رہے تھے، میں نے اس لیے ان کا نام لے دیا۔ یعنی یہ بات جاننے کے در پہ ہو جانا کہ یہ اصل میں کیا ہے، جنت میں نہریں بہتی ہوں گی، بھائی وہ نہر کا تصور قائم کرنے کی کوشش کرنا اور اس میں لڑ بھڑ کے بیٹھ جانا، تو یہ کیا چیز ہے؟ بات واضح ہو گئی کہ اللہ کی نعمتیں ہم کو میسر آ جائیں گی وہاں۔ استاد امام امین حسن اصلاحی اس کی وضاحت میں لکھتے ہیں، یہ باتیں جس بنیادی حقیقت سے تعلق رکھنے والی ہوتی ہیں وہ بجائے خود واضح اور مبرہن ہوتی ہے، یعنی یہ بات جو ہے جس بنیادی حقیقت سے تعلق رکھتی ہے وہ ہے جزا و سزا، قیامت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ملنا یا سزا کا ملنا، تو یہ بالکل واضح اور مبرہن ہوتی ہے۔ عقل اس کے اتنے حصے کو سمجھ سکتی ہے جتنا سمجھنا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے، البتہ چونکہ اس کا تعلق ایک نادیدہ عالم سے ہوتا ہے، اس وجہ سے قرآن ان کو تمثیل و تشبیہ کے انداز میں پیش کرتا ہے
تاکہ علم کے طالب بقدر استعداد ان سے فائدہ اٹھا لیں اور ان کی اصل صورت و حقیقت کو علم الہی کے حوالے کریں۔ یعنی صحیح رویہ یہ ہے کہ آدمی جتنا اللہ نے علم دیا ہے ان کا، اس پر اس کا شکر ادا کرے اور اصل حقیقت کے درپے ہونے کی بجائے اس کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے پردہ اٹھائیں گے، معلوم ہو جائے گا۔ یہ باتیں خدا کی صفات و افعال یا آخرت کی نعمتوں اور اس کے اعلام سے تعلق رکھنے والی ہوتی ہیں۔ ان کا جس حد تک ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے اتنا ہماری سمجھ میں آ جاتا ہے اور اس سے ہمارے علم و یقین میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن اگر ہم اپنی حد سے آگے بڑھ کر ان کی اصل حقیقت اور صورت کو اپنی گرفت میں لینے کی کوشش کریں تو یہ چیز فتنہ بن جاتی۔ یعنی آپ نے بحث کا یہ دروازہ کھول دیا کہ وہ جو جہنم میں درخت ہوگا اور آگ بھی جل رہی ہوگی تو پھر وہ درخت کیسا ہوگا کہ جو آگ سے نہیں جلے گا؟ مسئلہ پیدا ہو گیا نا۔ یہ قرآن میں بیان ہوا ہے یہ تمثیل کہ خود مشرکین نے یہ بحث اٹھا دی کہ دیکھیے کیسی خلاف عقل باتیں بیان کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر آگ بھی ہوگی اور وہاں پر تھور کا درخت بھی ہوگا، تو بھائی آگ ہوگی تو درخت نہیں ہوگا اور درخت ہوگا تو آگ نہیں ہوگی۔ یعنی یہ اصل میں اس دنیا پہ قیاس کرنا ہے ایک چیز کو۔ لیکن اگر ہم اپنی حد سے آگے بڑھ کر ان کی اصل حقیقت اور صورت کو اپنی گرفت میں لینے کی کوشش کریں، یہ دیکھیے معنی نہیں، مفہوم نہیں، اصل حقیقت اور صورت اس کو گرفت میں لینے کی کوشش کریں تو یہ چیز فتنہ بن جاتی ہے، اور اس کا نتیجہ صرف یہ نکلتا ہے کہ انسان اپنے ذہن سے شک کا ایک کانٹا نکالنا چاہتا ہے اور اس کے نتیجے میں بے شمار کانٹے اس کے اندر چبھا لیتا ہے، یہاں تک کہ اس نایافتہ کی طلب میں اپنی یافتہ دولت کو بھی ضائع کر بیٹھتا ہے۔ یعنی پھر نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ گئے تو تھے کسی نایافتہ کو لینے کے لیے، لوٹ کے آئے تو اپنے کو بھی کھو آئے، غالب کے الفاظ میں اپنے کو بھی کھو آئے، یہی ہوتا ہے۔ اور نہایت واضح حقائق کی اس لیے تکذیب کر دیتا ہے کہ ان کی شکل و صورت ابھی اس کے سامنے نمایاں نہیں ہوئی۔ یعنی بات بالکل واضح تھی لیکن صرف اس لیے اس کی جھٹلا دیا کہ مجھ پر یہ واضح نہیں ہو رہا کہ تھور کا درخت کیسا ہوگا، یا جنت میں نہر کیسی ہوگی، یا شہد کیسے نہر میں بہے گا۔ نہیں، سمجھ تو ہم بالکل لیں گے۔ یعنی ایک آدمی جو ہے اس کو جب یہ بات واضح ہو گئی عقلی دلائل کے ساتھ کہ قیامت ہونی چاہیے، تو اب قیامت کا اللہ تعالیٰ نے ایک تصویر سامنے رکھی ہے ہمارے، اس کو سمجھنے میں کسی عاقل کو کوئی دقت نہیں ہے، ایمان کی کوئی ضرورت نہیں اس کے لیے، سمجھ میں آ جائے گا کہ بھائی نہریں ہوں گی اور اس میں یہ نعمتیں ہوں گی، یہ سمجھ میں تو آ گیا۔ ایمان لانا تو جنت پہ لانا ہے، ایمان لانا تو روز و جزا پر لانا ہے۔ ایمان کا موضوع تو اصل میں وہ نہر نہیں ہے جو وہاں بہہ رہی ہے، ایمان کا موضوع یہ ہے کہ جزا و سزا ہوگی۔ یہ بالکل عقلی بات ہے، دنیا کے ہر شخص کو سمجھائی جا سکتی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، لیکن جب آپ نے یہ مان لیا علمی عقلی طور پر کہ جزا و سزا ہونی ہے تو اب تفصیل کے بارے میں کیا بحث ہو گئی؟ تفصیل کو بھی سمجھنے میں کوئی دقت نہیں، اس کا مصداق ہمارے سامنے نہیں، بس صرف اتنی بات ہے۔ یعنی یہ جو ہم نے معنی بولے ہیں یہ کس چیز پر صادق آتے ہیں؟ ہم نے دیگچا، یہ کس چیز پہ صادق آتے ہیں؟ وہ جو آپ کے گھر میں بورچی خانے میں پڑا ہوا ہے۔ بالکل دوسرے لفظوں میں اس طرح بیان کر دیتے ہیں کہ اس چیز کی حقیقت کیا ہے۔ وقت ہو گیا تو بہرحال اب اگلا جو پیراگراف ہے اس کو ہم پڑھ تو نہیں سکتے 2 منٹ میں۔ جی ظاہر ہے کہ ہم نے تو ابلیس کو نہیں دیکھا، کسی کی ملاقات ہوئی ہو تو الگ بات ہے۔ تو نہیں، یہ تو ایک الگ بحث ہے نا، کیا ہے کیا نہیں۔ ہم نے ابلیس کو نہیں دیکھا، ہم نہیں جانتے کہ ابلیس کیا ہے، جنات کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ہم کو اطلاع دی ہے اور جو ممکن انداز ہو سکتا تھا اس میں بات سمجھا دی، بس اس سے زیادہ ہمارے لیے ممکن ہی نہیں۔ ایک چیز کو ہم نے دیکھا ہوا نہیں، البتہ یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر کسی وقت جن ہمارے سامنے آ جائے تو پھر ٹھیک ہے۔ اب بھی کیا ہے، یعنی انسانوں کے اندر جنات کا ایک کانسیپٹ پیدا ہوا، کانسیپٹ کو انہوں نے اپنی زبان کے ایک لفظ جن سے تعبیر کیا، جس کا مطلب ہے پوشیدہ، چھپا ہوا۔ آپ دیکھیں لفظ کے اندر بھی کوئی مصداق نہیں، یعنی ایک کانسیپٹ کو لفظ دے دیا گیا ہے
لیکن یہ کہ اس لفظ کے معنی میں آپ جائیے تو وہاں بھی کوئی مصداق نہیں پایا جاتا. بھائی پوشیدہ، یعنی یہ ایک ایسی مخلوق جو پوشیدہ ہے. یعنی چونکہ انسان نے کبھی جن دیکھا نہیں تو اس وجہ سے وہ پوشیدہ کا لفظ ہی بس بول سکتا ہے، ورنہ وہ ایسا لفظ بولتا جس میں کوئی نہ کوئی تو تشبیہ ہوتی. مثلا وہ اس کے لیے الفاظ استعمال کرتا تو انسان کو لیتا یا جانور کو لیتا اور پھر اس سے ملتا جلتا کوئی لفظ بناتا. تو اس نے دیکھیے کانسیپٹ کے لیے لفظ بنانا تھا، اس نے کہا جن، وہ جو نظر نہیں آتا. کیا ہوا؟ تو جن کے معنی ہمیں معلوم ہے، مصداق نہیں معلوم. یعنی آپ نے تعریف کی کہ تشابہ سے مراد جو ہے وہ آیا جس کے معنی معلوم ہو، مصداق معلوم ہو. تو ہم جو ہیں جو حروف مقطعات دیکھتے ہیں اس کے یعنی ہم کس طرح معنی جو ہے. حروف مقطعات قرآن کا موضوع ہے، انشاءاللہ پڑھائیں گے تو بتائیں گے آپ کو، اس کے معنی بھی بالکل متعین ہے. ٹھیک ہے جناب، اب یہ تھوڑی سی بحث باقی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ اگلی بحث جمعے کو شروع ہو جائے گی.